میرا معصوم اور ننھا دوست اذان علی۔ یہ ایک برقی خط ہے میرے مستقبل کے نام، جس نے اس دنیا میں 12 سال پہلے قدم رکھا۔ وہ 2013 کا سرد اور خون کی بکھیرتا نومبر تھا۔ شہر تھا سینٹ ایلبنس، انگلینڈ، جہاں میرا بیٹا علی ارسلان امین اور بہو انم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ اسی سال کے آغاز میں وہ دونوں اپنی جنم بھومی کراچی میں شادی کے بعد وہاں جا بسے تھے۔ نوجوان لڑکیاں بہت کچھ اپنی ماؤں سے سیکھتی ہیں، مگر افسوس کہ بہو انم علی کی امی چند برس قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ انہیں عروس کی شکل میں ساس، جنہیں وہ امی ہی کہتی ہے، میسر تھیں، مگر وہ بھی قریب نہ تھیں۔ یہ ضرور تھا کہ دور جدید کے مواصلاتی سہولتیں دستیاب تھیں، جس کی مدد سے صبح شام رابطہ رہتا تھا۔ کب کیا اقدامات کرنا ہے، کون کون سی احتیاطیں برتنا ہیں۔ مگر جب انسان اکیلا ہو اور نا تجربہ کار ہو اور مائنر تھیلیسیمیا جیسی سے بھی نبرد آزما ہو تو سفر ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ انم کے ساتھ بھی یہی مشکل درپیش تھی۔ ابھی نئی زندگی کو دنیا میں آنے کے لیے 2 ماہ باقی تھے کہ انم نے جسم میں سوجن محسوس کی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ دل کی دھڑکنیں بھی غیر متناسب چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بچے کی موومنٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ 1-2 روز نگہداشت میں رکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے فوری فیصلہ کیا کہ بچے کی پیدائش قبل از وقت کرنا ہوگی۔ اس صورت حال میں انم اور علی ارسلان امین ہی پریشان نہیں تھے، پاکستان میں ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی غیر متوازن ہو گئی تھیں۔ ہم سب ماں اور بچے دونوں کی زندگی کو عزیز رکھتے تھے۔ میری بیٹی نورالعین، جو کہ انگلینڈ کے دوسرے شہر میں مقیم تھیں اور خود بھی کچھ دن بعد اپنے پہلے بچے کی ولادت کے عمل سے گزرنے والی تھیں، وہ بھی مضطرب تھی۔ ڈاکٹر نے اسے 28 نومبر کی تاریخ دی تھی، مگر اس سے 5 دن پہلے ہی پیر 23 نومبر 2013 اور قمری تاریخ کے مطابق 19 محرم 1435 کے دن 1:10 پر اذان علی اس دنیا میں آ گئے، بہت ہی چھوٹے اور نحیف، صرف چند پاؤنڈ کے وزن کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی یافتہ ملک انگلینڈ کے جدید ترین